سب سے پہلے تو جو آرگنائزرز ہیں، منتظمین ہیں آج کے ایونٹ کے، پاکستان زندہ باد سویڈن، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو پروگرام تھا وہ ہماری امید سے بڑھ کے اچھا آرگنائز کیا آپ لوگوں نے۔ اور جو بچوں کی پرفارمنس تھی اس کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ واز اے اسٹننگ پرفارمنس۔ اور آج سب بچوں نے ہمیں ایک دفعہ پھر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہمارے بچے جو نئی نسل کے بچے ہیں، نئی نسل ہے پاکستان کی، وہ ہماری پچھلی نسل سے کئی گنا زیادہ پراعتماد ہے اور ہم سے بہت زیادہ وہ ویل انفارمڈ ہیں، کیونکہ جو انہوں نے مختلف پرفارمنسز کی، بلکہ بہت ساری چیزیں آج میں نے اور میری فیملی نے بھی سیکھی پاکستان کے بارے میں۔ جو آپ کے کوئز تھے، جو بچوں کا جیوگرافی کا نالج تھا، جو ان کا علم تھا، جو آپ نے اپنے ایونٹس کی وجہ سے تعارف کروایا اس کا، تو یہ نہ صرف بچوں کے ایک پریکٹیکل ان کی اورینٹیشن کے لیے بڑا اچھا تھا، بلکہ علمی لحاظ سے بھی آپ نے جو یہاں پہ رہنے والے بچے ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں بڑی اچھی آگاہی دی۔ میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ تقریباً سب بچے جنہوں نے یہاں پہ پرفارم کیا وہ یہیں پہ پیدا ہوئے ہوں گے، اور آئی کین ریلیٹ کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ آج اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ میں اور میری وائف آج سے 10-15 سال پہلے تھے۔ تو یہ وہ سٹیج ہے جس میں آپ کے بچے، ابھی میں 2-4 الفاظ کہنا چاہتا ہوں پیرنٹس کے لیے، یہ وہ سب سے اہم فیز ہے بچوں کی زندگی میں جس میں آپ کے بچے ایک نارمیٹیو فیز سے گزر رہے ہیں، ان کی شخصیت پروان چڑھ رہی ہے، اور آپ کو میں خاص طور پہ آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بالکل مختلف ماحول میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت بہت احسن رنگ میں کی ہے اور کر رہے ہیں۔ آپ اور اس تربیت کا 90% جو کریڈٹ ہے اگر میں ماؤں کو دوں تو آئی ہوپ باپ اس کو برا نہیں منائیں گے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ رہنے والے بچوں کے لیے سب سے اہم جو ایشو ہوتا ہے وہ 2 طرح کے کلچرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس میں اپنی شخصیت کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ گھر میں وہ پاکستانی کلچر میں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اپنے بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں، اپنی روایات کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو ایک اجنبی کلچر کی یلغار ان کے اوپر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ ہماری نسل سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا بچپن ایک ہوموجینس کلچر میں گزارا، لیکن جہاں پہ ان کو مختلف طرح کے مختلف انواع کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے لیے وہ مختلف زبانیں سیکھ رہے ہیں، مختلف کلچرز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کی روٹس کے متعلق یاد دہانی کرواتے رہیں، اور اس کا آج ہم نے اس کی ایگزامپل بڑے اچھے طریقے سے دیکھی ہے کہ بچوں کو نہ صرف یہ یاد ہے کہ ان کی روٹس کس ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے کیا مراد ہے، پاکستان کا کلچر کیا ہے، پاکستان کے لباس کیا ہیں، پاکستان کے ملی نغمے کیا ہیں، تو ہمیں اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ ہمارے جو بچے دیار مغرب میں بڑے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی اچھی روایات کو اپنے اندر لرن کر رہے ہیں، ابزارب کر رہے ہیں، جذب کر رہے ہیں، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ان کی شخصیت پروان چڑھ رہی ہے۔ تو اگین ایک دفعہ پھر میں آپ سب والدین کو اس کے بارے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی کاوش کی۔ ان بچوں کو دیکھ کے ہمیں بہت حوصلہ ہونا چاہیے۔ آپ کے جو سہیل صفدر صاحب نے جو تحریر کی ہے اس میں بڑے گہرے انہوں نے میسیجز دیے۔ ایک میسیج یہ تھا کہ جو ہماری بڑی نسل کے ہمارے دوست ہیں، اکثر ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید
ہم وہ انصاف نہیں کر سکے اپنی نئی جنریشن کے لیے اس طرح کا پاکستان، جس طرح کا پاکستان یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو چیلنج ہے ہم سب کے لیے. لیکن اب بچوں کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے انشاءاللہ ہم سے بہت بہتر پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کریں گے. اور جہاں پہ بھی یہ رہیں گے، جون سا پروفیشن یہ اڈاپٹ کریں گے، مجھے یہ یقین ہے کہ ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت ہمیشہ باقی رہے گی. اور جہاں پہ بھی ہوں گے یہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو میں رہیں گے اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کریں گے بھی. تو آپ سب کا بہت شکریہ. ہاں، میری دعائیں سب بچوں کے لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے، زندگی کی کامیابیاں دے، دنیاوی کامیابیاں دیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے وطن اور اپنے دین سے محبت کی جستجو میں رہیں اور اس پہ قائم رہیں. شکریہ. اب میں دعوت دیتی ہوں عمران کھوکھر انکل کو کہ وہ آج کے پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اختتامی کلمات کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ ان ساری ماؤں کے لیے جنہوں نے پچھلے 1 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے جو ہے وہ اپنا وقت نکالا اور بچوں کی جو ہے وہ ٹریننگ میں ہمارا ساتھ دیا. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ پچھلے 3 مہینے میں اتنا ٹائم اس ایونٹ کی تیاری میں لگا ہے، جو سارے کا سارا میں ان سے لیتا ہوں. ان کی بہت مہربانی ہے، چاہے زبردستی ہے چاہے جیسا بھی ہے، لیکن وہ مجھے اسپیئر کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے لیے. 2015 میں ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، جب میری بیٹی کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد سے جو ہے یہ خیال آیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیوں نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں. میں 2006 میں آیا تھا یہاں پہ، اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. تو پہلی دفعہ میں ہر دفعہ یہی بات کرتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں چاہے کیریئر میں جہاں مرضی چلا جاؤں، اگر میرے بچوں کا تعلق میرے ملک سے ٹوٹ جائے گا تو میری کامیابی تو وہ نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ شروع کیا چند دوستوں کے ساتھ، اور الحمدللہ اب جو ہے یہ کچھ ہم 9 یا 10 دفعہ یہ پروگرام کر چکے ہیں. پہلے ہم نے شیشتہ میں شروع کیا تھا 220 کی کیپیسٹی کے ساتھ، اب یہ کوئی 450 455 کی کیپیسٹی کا ہال ہے. اور ہر دفعہ جو میری فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ پروگرام ہمارا پہلے سے بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے. نئی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. سہیل صفدر بھائی کی جب سے انٹری ہوئی ہے ہماری ٹیم میں، اس کے بعد کافی کچھ ہم جو ہے وہ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ ٹیم میں دیکھیں تو جو اوپر کے لوگ ہیں یہ ہماری کور ٹیم ہے، جو ہمارا پورا اس کا جو آپ کہہ لیں کنٹینٹ کی تیاری ہے اس کے لیے سارا ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور ساتھ اس کے بعد ہماری ایگزیکیوشن کی ٹیم ہے جنہوں نے آج اس ایونٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. ایک وعدہ ہمارا ہوتا ہے سب کے ساتھ کہ اسٹیج کے اوپر صرف بچے ہوں گے. ایون ہوسٹنگ بھی سارے کا سارا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سٹیج پہ ہم نے بڑوں کو اجازت نہیں دی ہوئی، کیونکہ ہمیں اتنا اعتماد ہے اپنی اس اگلی نسل پہ کہ یہ ہم سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے. جیسے اسپیر صاحب نے کہا، اور ہم نے یہ محسوس بھی کیا اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس، کچھ بچوں کی بہت آؤٹ کلاس پرفارمنس تھی. 3 سال کے بچے ہیں جنہوں نے ریجنل ڈریس شو میں پرفارم کیا، اس کو کوریوگراف کرنا، انسٹرکشنز جو ہیں رابعہ بھابھی کی ان کو فالو کرنا مشکل تھا، لیکن ان بچوں نے بہت اچھا کام کیا. اسی طرح سے ایک بڑی ورائٹی ہے پیرنٹس میں بھی. کچھ پیرنٹس نے اس کو کیا کہ جی بچہ رجسٹر کیا تو اب ہم نے کرنا ہی ہے، وہ بھی پرفارمنس آپ نے دیکھی، سوالات بھی تیار نہیں ہیں، کچھ وہ بھی تھا. اور کچھ پیرنٹس ایسے بھی تھے جو ہر روز ہم سے آرگو کرتے تھے کہ ہمارے بچے کا تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ سیگمنٹ بڑھائیں، 2-4 ڈائلاگ اس کے بڑھائیں ڈرامے میں، اس کو یہ کریں. تو یہ پوری ورائٹی تھی جو ہم نے دیکھی اس میں ہر طرح سے. لیکن تمام پیرنٹس نے بہت اچھا کام کیا. سب سے زیادہ معذرت میں کرنا چاہوں گا، پروگرام تو ہم نے اپنے ٹائم پہ شروع کیا جو ہم 2015 سے کرتے آ رہے ہیں، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ جی 2 بجے کا مطلب 2 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا. 2:45 بجے بچے لائن اپ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد 2 بجے ہم شروع کر دیتے ہیں. آج پروگرام تھوڑا سا لمبا چلا ہمارے پلان سے، اس میں تھوڑی سی پرفارمنسز بھی تھی بچوں کی، لیکن 64 بچوں نے رجسٹر کیا، 64 بچوں نے. اور 3 گھنٹے کے پروگرام میں ملٹیپل ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا ہمارے لیے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم جتنا اس کو وہ کر سکیں. کچھ ہم نے آڈینس کو آج اس دفعہ کوئز اور آڈینس کے کویسچنز کو ہم نے اسکپ کیا،
تھوڑی سی سیگمنٹس جو ہیں وہ ہم نے ملی نغمہ ایک ہوتا ہے اس کو گیس ملی نغمہ انسٹرومنٹل سے وہ کرتے ہیں. وہ چیزیں ہم نے آڈینس کو آج تھوڑا سا مس کرنا پڑا کیونکہ آپ ہی کے بچوں کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا. میں بالکل زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اب ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. بچوں کے لیے آئس کریم ہے باہر اور بڑوں کے لیے چائے اور کیک کا ہم لوگوں نے انتظام کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے سال کا ایونٹ انشاءاللہ اسی ہال میں ہوگا اور اس کا تھیم ہوگا پنجاب. بہت شکریہ.